بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے چھٹی نشست جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جہنم کی ہولناکیوں کے تعلق سے رکھوں گا. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور وہ اعمال جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنیں گی یا جانے کی انسان کی وجہ بنیں گے. اسی طرح جنت کا باب، جنت کا چیپٹر جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا اپوزٹ، اس کی ضد جہنم کا باب، جہنم کا چیپٹر ہم نہ دیکھ لیں. اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جہاں ایک انسان کسی عمل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک انعام ہو کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ حاصل کر پائیں گا، وہیں اللہ رب العزت نے وہ شخص جو وہ کام نہ کرے جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سزا بھی تیار کر رکھی ہے. اس نعمتوں بھری جگہ کو جنت کہا جاتا ہے، باغ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو جہاں لوگ جو ان کا رب چاہتا ہے ان سے وہ کر نہیں آئیں گے، اور اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقے سے، اپنے انداز سے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اپنی منمانی کر کے گزار کر آئیں گے جیسا وہ چاہتے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ دنیا تو حاصل کر لیں لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ایک ٹھکانہ کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ جنت کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ انعام اور اکرام کھو چکے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوں گی جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جو آگ ہے، جو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور کسی ذہن میں بھی اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں گزر سکتا اس کی شدت کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے اندر جو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی. انسان کبھی کبھار اس چیز کو سوچ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ رحمان اور رحیم ہے وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیں گا ایک بندے کو؟ وہ اس لیے کہ جو رحمان اور رحیم رب ہے، جس نے ہم پر رحم اور کرم کیا، اس دنیا کی ہمیں زندگی عطا کی، اس کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا کیا یا ایک انسان بنا کر پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کے شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے طریقے پہ ہم چل کر نہیں آئے. تو جہاں وہ رب رحمان اور رحیم ہے وہیں وہ رب وہ قہار بھی ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت بھی ہے، یاد رکھیے. تو وہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئیں گے ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 39 میں یہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، کفر کریں گے. آیتوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ جو انبیاءوں کے ذریعے معجزات بھیجتا ہے وہ ہے، جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والے ہیں. اور یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت
جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ایک چت کبرا مینڈا لایا جائے گا اور لا کر لوگوں کو اعلان کیا جائے گا، اے لوگوں یہ موت ہے، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت دے دی جائیں گی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے کبھی نہ نکلنا ہے اور نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی، ہم کبھی مریں گے نہیں۔ اور جہنمی خوب چیخیں گے اور چلائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا چھٹکارا نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں زندہ رہنا یاد رکھیے۔ تو بہرحال ایک انسان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے رب نے اس کو انسان بنایا اور بہت ساری لاتعداد نعمتیں اس کو دی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو لاتعداد نعمتوں کے ساتھ ایک الگ سے نعمت یہ دی ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے جود اور کرم سے اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس سے عظیم نعمت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے کوئی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جنت سے محروم رہ جائے، جس کو پتا ہو کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کتاب قرآن ہے، اس کے احکامات یہ ہے، اس کی پابندی اور فرائض یہ ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس ٹھکانے میں چلا جائے جسے جہنم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک واقعے میں بہت 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 بڑی ناکامی ہوں گی۔ قرآن اور حدیث نے جنت کی جیسے تذکرے کیے، اس کے مقابلے میں اس سے زائد جہنم کے تذکرے کیے، اس سے زائد تذکرے آئے ہیں، بہت تفصیلی تذکرے آئے ہیں۔ یقیناً ایک چھوٹے سے درس میں ممکن نہیں ہوگا کہ میں جہنم کے سارے تذکرے رکھوں۔ میرا مقصد صرف آج یہ ہوگا کہ میں وہ ہولناکیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ میرا مقصد قیامت یا اس کی بعد کی ہولناکیاں بھی نہیں، صرف جہنم کی ہولناکیاں میری مراد ہے آج کے اس درس سے۔ جہنم کی وہ ہولناکیاں، وہ تکلیفیں، وہ سزائیں، وہ اذیتیں، وہ رسوائیاں، وہ غم، وہ چیخنا اور چلانا، وہ جو تکلیفیں ہوں گی، بس وہ ہولناکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ حالانکہ قیامت جب قائم ہوں گی، اس کے بعد آخرت جب قائم ہوں گی، آخرت خود ایک بہت ہولناک چیز ہے۔ اس کی ہولناکیاں تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے انبیاء اور مقرب ملائکہ، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ تک کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ حتیٰ کہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جب جہنم آواز نکالیں گے اس روز، جس دن جنت اور جہنم لائے جائیں گے گھسیٹ کر جو میدان محشر میں، جب وہ ایک آواز نکالیں گے، روایت میں آتا جو ابن کثیر، جو علامہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، ایک آواز جب جہنم نکالیں گی، وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مقرب اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے، وہ تک تھرا جائیں گے، وہ تک کانپ جائیں گے، اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، باقی میری کوئی دعا باقی نہیں۔ حالانکہ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی رکھی کہ اپنے والد کے لیے کروں گا، لیکن وہ بھی بھول جائیں گے، کہیں گے بس آج اگر میں ہی مغفرت ہو جائے، میں ہی بچ جاؤں تو بس یہی میرے لیے کافی ہوگا آج۔ تو بہرحال ہم اس آخرت کی ہولناکیاں یا قیامت کی ہولناکیاں نہیں، بلکہ وہ آخری الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، جو سب کچھ ہونے کے بعد، تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو الٹیمیٹ 2 ڈیسٹینیشن سے 2 جگہ ہیں جہاں انسان جائیں گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ وہ مقام ہے ایک جنت، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے جنت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو بھیجا ہے، اور بعد میں اگر انسان اس کا انکار کرے تو پھر اس کے لیے وہ مقام رکھا ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے جو ہے اللہ نے کتاب میں جو ہے پہلے بشارت دی اور پھر ڈرایا اپنی جہنم سے۔ تو بہرحال وہ الٹیمیٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کے علاوہ انسانیت کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان یا تو جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا۔ اس میں سے ہم نے جنت کے تعلق سے اس کی عظیم نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسی عظیم نعمتیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ کچھ باتیں تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے، باقی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن وہیں جہنم بھی اتنی ہی ایک سخت جگہ ہے۔ جنت اونچائی والی ہے اور جہنم گہرائی والی ہے۔ جتنی نعمتوں بھری جنت ہے، اس سے زیادہ یا اس کے مقابلے میں ویسی سخت جو ہے
اللہ رب العزت کی جہنم ہے انشاءاللہ عزیز۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن سے کچھ باتیں حدیث سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ وقت کی کمی ہے میں مکمل طور سے سارے حوالے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا اور مفہوم اس آیت سے اور مفہوم اس حدیث کا کیا ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کا متن بہت لمبا ہے۔ اگر میں پوری تلاوت کروں اور اس کے ساتھ جو ہے معنی رکھوں تو میں شاید بہت کم حلقیاں کور کر پاؤں گا، بہت کم حلقیاں رکھ پاؤں گا، لہٰذا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حوالے کی بات اس آیت میں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے، اس ظاہری معنی کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے تذکرے کی طرف بڑھیں، جو کہ سب سے بری جگہ یاد رکھے رہنے کی، سب سے رسوا کن جگہ ہے، سب سے سخت جگہ ہے، سب سے اذیتوں والی جگہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں ذرہ برابر بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام کو جو ہے عالم جو ہے انسانیت کو بہرحال اس سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے جو تذکرے اللہ کی کتاب نے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان تذکروں کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال میں ایک کے بعد ایک جو ہے کوشش کروں گا۔ جس طرح سے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی شروعات بھی ہم اس کے دروازوں سے کریں گے، اس کے داخلے سے کریں گے، اس کی وسعت سے کریں گے، اس کی چوڑائی سے کریں گے، اس کی لمبائی سے کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ لوگ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ جو اس کو جوک سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس جہنم کو ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو ڈرانے کے لیے بول دیا جاتا ہے نا، یہ کرو گے تو سزا دیں گے، لیکن باپ سزا دیتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے۔ جہنم میرے بھائیوں یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا، وہ اس میں ڈالنے پر برابر قادر ہے ہر کسی کو۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ڈرا دیا گا، انذار کہ نہیں بس ایسا ہے لیکن نہیں میں تو تم کو جنت میں ڈالوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کے تصور اتنے کلیئر تھے، اتنے واضح تھے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہے، اور گناہ کرنا ناممکن جیسا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے اللہ رب العزت نے سورہ جو ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 اور 44 سے فرمایا اور کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے اندر داخل ہوں گے۔ جس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، اس کا فضل بڑا ہے، اس کے 8 تھے، اس کے 7 ایک کم ہے 8 کو، اور اس میں لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی کہ کون سا دروازے پہ کیا گناہ ہوگا، جیسا نیکیوں کے بارے میں آتا باب الصلاح جنت کا ایک باب ہے، باب الجہاد جنت کا ایک باب ہے، باب الریان ایک جنت کا باب ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے، لیکن 7 باب ہے، 7 ڈورز ہے جس میں سے لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اندر ڈالا جائے گا، اندر دھکا دیا جائے گا۔ یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یاد رکھیے یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یہ رسوائی والا مقام ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف والا مقام ہے، تو لہٰذا ان کو 7 دروازوں میں سے مختلف گناہوں کی بنیاد پر اس میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے روز جہنم کو جو ہے فرشتے جب جہنمی اندر چلے جائیں گے دروازوں کو بند کر لیں گے۔ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے روز فرشتے جہنم کو بند دروازے جو ہے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے، اور ان دروازوں کو بہت مضبوطی سے وہ لگا دیں گے، اس لیے کہ جہنم بڑی تنگ جگہ ہے، اس لیے کہ وسعت، چوڑائی، کھلاپن بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ جہنم میں یاد رکھیے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، وہاں کھلی جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کہیں گے پھر اتنی بڑی جہنم میں پھر کیوں نہیں کھلے ملیں گی؟ ابھی بات آگے آ رہی، کیوں نہیں ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی؟ تو وہ بہت سخت جگہ ہے، اس لیے کہ کھلاپن بھی ایک نعمت ہے، تو وہ نعمت بھی اللہ نہیں دینے والا۔ ذرہ برابر جہنم کو آپ خالی کر لیجئے کسی بھی قسم کی سہولت سے، کسی بھی قسم کے آسانیوں سے، یہاں تک کہ ذہنی اذیتیں بھی دی جائیں گی ان کو، صرف جسمانی نہیں، تاکہ وہ ہر قسم کے عذاب کا مزہ چکھے۔ لہٰذا وہ بند کر دی جائیں گی، لوگوں کو ٹھوس دیا جائے گا، دروازوں کو جو ہے بھیڑ دیا جائے گا۔ جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے؟ جہنم میں جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جہنم کے مختلف درجات ہیں، سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا۔ سب سے ہلکا عذاب، اس کا عذاب اس شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوگا،
بہت نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، اس وجہ سے عذاب تو ہلکا ہوگا، ختم نہیں ہوگا، ٹخنوں تک دیا جائے گا، 2 آنکھ کی جوتیاں اس کے پیروں میں ڈالی جائیں گی، اس آنکھ کی جوتی کی شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجا ہانڈیاں میں جیسا ابلتا ہے نا پانی، ویسا ابل رہا ہوں گا۔ یہ سب سے لیسٹ ہے، سب سے ہلکا ہے، سب سے کمتر ہے، یاد رکھیے۔ تمام عذابات اب اندازہ لگا لیجئے اس سے زائد ہی ہے کہ 2 جوتیاں آنکھ کی پہنائی جائیں گی، اس کی شدت اتنی ہوں گی کہ آپ سے فرماتے ہیں اس کا بھیجا ہانڈیا میں پانی ابلتا ہے نا جب کھانا بنانے سے پہلے، ویسا اس کا بھیجا اس کے دماغ میں ابل رہا ہوں گا۔ یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت کے اونچے مقامات ہیں، جہنم کے گہرے مقامات ہیں۔ منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپاتا ہے، مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت کافروں کے، اس کی سزا بھی سب سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے، اس لیے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے۔ یہ در کی اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور جہنم کا سب سے نچلا حصہ کتنا نچلا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی چوڑائی لمبائی میں۔ وہ اتنا نیچا ہے کہ اگر ایک پتھر اگر پھینک دیا جائے جہنم کے اندر تو 70 سال لگتے ہیں اس کے تل میں پہنچنے کے لیے۔ جو لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جب کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتے جاتی ہے، چونکہ وہ گر رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اندازہ لگے جب کوئی چیز 70 سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی، مطلب کتنی گہری ہے جہنم۔ تو وہ 70 سال جہاں ختم ہوتے جہنم کا تل ہے، وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا لبادہ اور لباس اوڑھ کے وہ ہوں گے منافقین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جہنم کے مختلف درجات ہے،